سے پہلے میں میئر تھا, وزیر تھا, ایم پی تھا. میں 2013-14 اگست کو چھوڑ کر چلا گیا. میں سینیٹر تھا اس وقت. اس سے پہلے 5 سال میں نے بہت کوشش کی. اب تو ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں, بولتی میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا آپ کے سامنے. اس کے بعد اور لوگ چھوڑ کر گئے. پھر اس کے بعد 3 سالوں کے بعد ہم آئے کہ بھئی سلسلہ روک نہیں رہا. روزانہ تقریر ہوتی ہے, لڑکے لاپتہ ہو جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, اور یہ کوئی کہیں نہیں جا رہے. ہم بند گلی میں آ کر. تو ہم نے آ کر ایک آواز اٹھائی کہ بھائی جو الطاف حسین صاحب فرما رہے ہیں اس سے میری قوم کا تعلق نہیں ہے. مجھے ڈیٹیچ کرنا تھا, کیونکہ ہم نے 35 سالوں میں یہ باور کرایا کہ وہ ہنستے ہیں تو ہم ہنستے ہیں, وہ روتے ہیں تو ہم روتے ہیں, وہ دن کو رات بولتے ہیں تو ہم رات بولتے ہیں, وہ رات کو دن بولتے ہیں ہم دن بولتے ہیں. تو ہم نہیں پورے پاکستان کو یہ بتایا کہ بھائی ان کا کہنا ہمارا کہنا ہے. اب وہ وہی نریندر مودی کو آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی بارڈر کھولو اور مجھے میرے اور میرے ساتھیوں کو اسائلم دو, اور ہم ان کے ورکر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تو پھر مارنا ہی ہے نا پھر ہمیں, کہ بھائی ہم جس لیڈر کو مان رہے ہیں وہ لیڈر جو ہے وہ ڈائریکٹ لائیو بیٹھ کر, چھٹ کے بھی نہیں, ٹی وی پہ کیمروں میں بیٹھ کر, کیمروں کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ بھائی جو بھارت میں حملے میں ہلاک ہونے والے فوجی شہید ہیں, اور نریندر مودی میرے اور میرے ساتھیوں کو سیاسی پناہ دو, بارڈر کھولو, اور ہم یہاں پر ان کے فالو. تو ان کو تو کوئی کچھ نہیں کر پاتا تھا. یہاں پر روزانہ لڑکا لاپتہ, آج بھی 90 سے زائد لڑکے لاپتہ ہیں. آج بھی 700 لاپتہ بازیاب ہوئے ان 7 سالوں میں. ایم کیو اور ہمارے میں, ہم پی ایس پی میں تھے, اور ایم کیو 700 سے زائد. اینی وے میں تو ہم نے ایک اٹیمپٹ کی کہ بھائی ہم اپنی زندگیوں میں آواز لگا کر مرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کا کہاوا میری قوم کا کہاوا نہیں ہے, تو ان کے کہنے پر میری قوم کو نہ مانے. یہ آ کر ہم نے 3 مارچ 2016 کو آواز لگائی. آواز لگا کر ہم کھڑے ہو گئے. 22 اگست کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا, اور 23 اگست کو ایم کیو پاکستان بن گئی, اور انہوں نے بھی ان کو ڈسون کر دیا. مرحلے گزرے, ڈسون کر دیا. اس کے بعد سے لے کر یہ جب تک ہمارا مرجر, وہ ہمارا اسپلٹ تھا. ہم یا تو اس دوران, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں, یا تو اس دوران ایم کیو وائپ آؤٹ ہو جاتی پاکستان تو سارا کلاؤڈ ہمارے پاس آ جاتا, یا پھر پی ایس پی وائپ آؤٹ ہو جاتی تو سارا کلاؤڈ جو ہے وہ ان کے پاس چلا. دونوں اپنی اپنی جگہ رہے, اور سائزبل سائز میں رہے. ہم جہاں آپ ہمارے نمبر اٹھائیں تو ہم باقاعدہ لڑتے تھے کارکنوں سے, ووٹوں سے, اور ایک سائزبل نمبر لیتے تھے. اس سے صحیح اور غلط کو بھی ایک طرف کر دیں. اس سے کیا ہوا کہ کچھ لوگ تو اسپلٹ ہو گئے, اور ایک بہت بڑا طبقہ مایوس ہو کر خاموش ہو گیا کہ یار یہ نہ کہیں نہیں جا رہی بات. اور اب کرتے کرتے اس کا اب یہ نظر آنے لگا تھا کہ بھئی پیپلز پارٹی اس سارے اسپلٹ کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہی کہ اس اسپلٹ کے بیچ میں ہماری جگہ بنتی ہے, اور ہم کوئی جو ہے وہ 8-10 سیٹیں اس دفعہ میں اور اس کے بعد اگلی دفعہ میں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک فیصلہ کیا, اور ہمارا یہ مرجر ہو گیا. سال ہو گئے اس مرجر کو بھی. بہت سارے خدشات تھے کہ 2 مہینے نہیں چلے گی, 4 مہینے نہیں چلے گی. کوئی آج کنوینر میں اور نیچے کا سنکرونائز ساری چیز بالکل, جو بھی ٹیچنگ پرابلم تھی وہ سب ہو آ کے بالکل اب جو بالکل ایک پارٹی سالڈ راک کی طرح ہے بالکل. یہ کوئی ہمارے اندر کوئی کنفیوژن نہیں نہ بڑھو. اس سے کیا ہوا کہ وہ جو کارکنوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ بحال ہوا, اور ابھی ہمارے پاس آج جتنے ورکر ہیں آج سے 1 سال پہلے یہ ورکر نہیں. ایک تو اسپلٹ کا مرجر ہو گیا, آپس میں یہ قوت بنی. پھر ہم نے پھر پبلک ریلیز کی ہیں, اور اس دوران ابھی پچھلے 3 مہینوں میں تو ہم نے ٹاؤنوں کی ریلیز کی. ہمارے ٹاؤنوں کے جلسے اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ جو ہم پورے شہر کے جلسے اکٹھے کر کے کر پاتے تھے. تو آنسرنگ ٹو یور کوشچن, انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمیں پلس ہے ہمارے پاس, جو لوگوں کا اس وقت جو رجحان ہے, اور جو ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے یا پارٹیوں نے کر دیا ہے شہر کے ساتھ, اس وقت میں جو ہے نا بہت زیادہ کرنٹ دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر, اور ہمیں بہت گمان ہے اس والی بات پہ کہ انشاءاللہ تعالی جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم 2013 کی پوزیشن پہ
الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس پہ واپس جائیں گے. الطاف حسین صاحب کا فیکٹر آپ نے جو بات کی کہ کیا یہ فیکٹر ابھی کتنا رہ گیا ہے, دیکھیے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور جب تک چیز ایکسپوز نہیں ہوتی اس وقت تک لوگ اس کے پیچھے, ہم بھی چل رہے تھے چیزیں, لیکن ٹائم کے ساتھ ایکسپوز. میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں نے اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ہم اپنے کارکنوں سے اوپن پبلک گیدرنگ میں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی میں کوئی چھپ کر الطاف حسین صاحب کے خلاف نہیں رہنا چاہتا. لاجک ہونی چاہیے. اگر ان کے آج ان کے نیریٹو سے ایگری نہیں کر رہا تو میرے پاس کوئی کھلی نیریٹو ہونی چاہیے. میں اپنے کارکنوں کو بھی نہیں کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو لندن کے نہ بنو تو بس آپ مان لو, نہیں بھائی کوئی اس کو لاجک دیں. 3 باتیں میں آپ کے سامنے ان کے سامنے رکھتا ہوں. 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں لیٹس اسیوم کہ آج ہم سب کچھ جمع کر کے الطاف حسین صاحب کو دے دیں اور ان کو اپنا لیڈر بنا لیں اور کہیں کہ آئیں ہمارا مسئلہ حل کریں. کیا وہ اس پیپلز پارٹی سے میری قوم کے حقوق, میرے لوگوں کے, اب تو میری قوم کے ساتھ اور لوگ جڑ گئے سارے, کیا حقوق لے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. کیوں نہیں لے سکتے؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. 2009-10 کی بات ہے, الطاف حسین صاحب کی اہلیہ نے طلاق کے پیپر جمع کرا دیے کورٹ میں, برطانیہ کی کورٹ میں, اتنا موٹا تھدا. ٹھیک ہے, ہمیں کال آئی 2 سے 3 لوگوں کو کہ بھائی لندن پہنچو فوراً, یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ہم فوراً لندن پہنچے, جس میں بھی شامل ہوں اور 1-2 لوگ بھی شامل ہیں. ہم جب وہاں پہنچے تو ہم سے پہلے اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب, اس وقت کے وفاقی وزیر قانون فاروق ایچ نائک صاحب اور ان کے وہاں کے پیپلز پارٹی کے بہت بڑے بیرسٹر, وہ ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہیں سیکریٹریٹ میں. اور ان کے پاس وہ جو ان کی اہلیہ نے کورٹ میں پیپر جمع کرائے ہیں, وہ پیپر کون لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ جس سے مجھے حقوق لینے ہیں, جس کے لیے میں نے پارٹی بنائی 40 سال پہلے کوٹا سسٹم ختم کرنے والی. ان کے پاس اہلیہ کے لگائے ہوئے الزامات, میرے لیڈر کے اوپر لگے ہوئے الزامات کی کاپی کس کے پاس؟ ان کے پاس. اب ہم نے جب جا کر وہاں پر اس کو دیکھا اور اس کو پڑھا تو ہمارے تو پیروں سے نیچے زمین نکل گئی. تو ہم لوئلسٹ لوگ تھے, ہم نے کہا کہ بھائی لندن کا یہ قانون ہے کہ جب ایک دفعہ کیس ایڈمٹ ہو جائے اور چل پڑے تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے سارا پبلک ڈاکومنٹ ہو جائے. آپ 10 پاؤنڈ جمع کرائیں, آپ سارے پیپر نکال سکتے ہیں, عام آدمی نکال سکتا ہے. 10 پاؤنڈ کی فیس جمع کرائیں پیپر. ہم نے کہا یہ پیپر جب لوگوں کے اور میڈیا کے ہاتھوں میں جائے گا تو کسی کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ یہ مقدمہ جیتا کون اور کون ہارا. اس سے پہلے ہماری نا ایسی کی تیسی ہو چکی ہوگی. اور تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, یہ مقدمہ جانا نہیں چاہیے کورٹ میں, یہ مقدمہ نہیں جانا چاہیے. کٹ دا ہول اسٹوری شارٹ, 13 لاکھ پاؤنڈ دے کر 13 لاکھ پاؤنڈ دے کر, کیونکہ انہوں نے ساری جو پراپرٹیز تھی وہ آدھی پراپرٹی, وہاں کا قانون ہے کہ آپ طلاق دیں تو آدھی پراپرٹی, 13 لاکھ پاؤنڈ دے کر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کروائی ہے. 13 لاکھ پاؤنڈ دے کر. لیکن یہ پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ کہ جس کیس کو میں برطانیہ کی عدالت میں پیپر چھوڑنا نہیں چاہ رہا, وہ پیپر کس کے پاس ہے؟ زرداری صاحب کے پاس ہے, رحمان ملک صاحب کے پاس ہے, فاروق ایچ نائک کے پاس ہے. نمبر 1. تو الطاف حسین صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. آگے چلیے. 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہو گیا, شہید انقلاب کہا گیا ان کو. ٹھیک ہے, 2012 کے اینڈ کی بات ہے, بلایا گیا ہمیں دبئی, اس وقت کے گورنر کو بھی, ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی, اور وہاں سے انور صاحب اور طارق میر صاحب بھی آئے, اور ہمارے ساتھ یہاں سے رحمان ملک صاحب کو, وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو بھی بلایا گیا. اب 8 گھنٹے الطاف حسین صاحب نے ہمیں کمرے میں بیٹھ کر ایسے ٹیلی فون پہ وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ ہمیں بتایا کہ میں 22 سالوں سے رو سے پیسے لے رہا ہوں اور میں پکڑا گیا ہوں. اب کیسے؟ ڈاکٹر عمران فاروق کی مرڈر کی انکوائری کے لیے جب اسکاٹ یارڈ آئی تو وہ گھر سے پیپر لے گئی سارے, ڈاکٹر صاحب بھی ان میٹنگوں کے حصہ رہے. ان پیپروں سے, ان ڈائری سے یہ پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے وہ یہ ایم کیو ایم اور ان کے لیڈر دنیا کے کئی یورپ کے شہروں میں ان کی جو ہے رو کے چیف سے میٹنگ ہوئی ہے. اب وہ انہوں نے ان کو جب بلایا تو انور صاحب, طارق میر اور الطاف حسین صاحب نے 3 دنوں تک کانفیشنل اسٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے, ایکسپٹ کیا ہے, پھر ہمیں بلا کر وہاں پر بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اس کی جو ہے وہ پیش بندی کرو. اور ہمارے ساتھ ساتھ کس کو بتا رہے ہیں؟ رحمان ملک صاحب جو کہ زرداری صاحب کے
رائٹ ہینڈ آدمی ہے وفاقی وزیر داخلہ. تو جب میرا پوری قوم کی جان جو ہے وہ میرے لیڈر میں ہے اور ان کی جان جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس, رحمان ملک کے پاس, تو وہ آدمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قوم کی بات کر سکتا ہے؟ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ ہمیں عمران فاروق صاحب کے مرڈر کے سارے جو تانے بانے ہیں وہ سارے ایکسپوز ہو گئی ساری, کس کے کہنے پہ کہاں سے کیسے کس جگہ کیسے سارا سلسلہ ہوا, وہ سب چیزیں جو ہیں ان کے پاس ہیں. تو میں آج ساری پارٹی کو الطاف حسین صاحب کے حوالے بھی کر دوں تو الطاف حسین صاحب ایسے نظریں اٹھا کر زرداری صاحب کی آنکھوں میں میری قوم کے لیے بات نہیں کر سکتے. یہ ریئلٹی ہے. اسی لیے 2008 سے 2013 تک ہم 5 دفعہ حکومت سے نکلے اور 5 دفعہ حکومت میں واپس آئے ایک کال پر. تو یہ وہ ریئلٹیز ہیں. میں آپ کو صرف 3 بتائیں, یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن سے لاجکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ میری قوم کے لیے اس وقت کارآمد نہیں ہے. آج ان کا نام جو ہے وہ پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے. امیجن کریں کیا وقت آ گیا کہ آج ہمیں جو ہے وہ آج جو پیپلز پارٹی ہمیں الطاف حسین صاحب کے بائیکاٹ سے ڈرا رہی ہے. تو آج جو ہمارے کام نہیں آ رہے ان کے, یہ لاجک سے یہ ریزن ہے. تو ایک دفعہ جب انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو وہ پھر کسی کے نہیں. تو یہ قوم کو پتہ ہے, سارے لوگوں کو, سب لوگوں کو پتہ ہے. ان کے پاس کوئی اکانومک پیکج ہو, ان کے پاس قوم کو نکالنے کو رستہ ہو, وہی پرانی باتیں, وہی عالم پروگی تو نہیں ہے. گون آر دا ڈیز. اور اب وہ نہ کلاؤڈ ہے نہ وہ لوگ ہیں, آپ کو نہیں اثر نظر آئے گا, کوئی اثر نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ